یہ ہاوڑا بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ رگویگ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگوید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی۔ زمانہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ سب کے سامنے عورت بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، بال کو کھولتی ہے، بال کو سنوارتی ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، بری نظر سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ ایک کتاب اس کا نام ہے وشنو پران، وشنو پران میں لکھا ہے جب کل یگ آئے گا، قیامت کا دور آئے گا تو عورت خوبصورتی کو بیچے گی، کپڑا نہیں رکھے گی، خوبصورتی کو بیچے گی، غریب شوہر کو چھوڑ دے گی، دولت سے نکاح کرے گی، 5-7 سال کی لڑکی ماں بن جائے گی، 8-10 سال کا لڑکا باپ بن جائے گا۔ مہا بھارت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جوان بیٹی ہے، جوان باپ ہے تو اکیلے میں نہ بیٹھے، دوسرے آدمی کو شامل کر لے۔ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اور شیطان بدکاری کرا دیتا ہے۔ چوتھے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا آپ۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا۔ کوئی راجا ان سے بات کرنے کے لیے آئے تو نوکر کو بھیجا، خود نہیں گئی، تو پوچھا کہ بھائی آپ نے نوکر کو بھیج دیا؟ کہ میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، ایک عورت کا نام ہے مہا بھارت میں دروپدی۔ اس نے کہا کہ آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ آج تک مجھ کو شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بے پردہ ہو گئی، اس سے بڑا برا دن مجھے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ کتنا خوبصورت ہندوستان تھا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ سیتا جی کے ساتھ رام جی چلے ہیں بنواس کو، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس عورت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن سارے بازار کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو رام جی کو ہاتھ جوڑنا پڑا کہ مجبوری ہے، غم کا موقع ہے، اس لیے میری بیوی جو گھر کے اندر رہا کرتی تھی گھر سے باہر ہے، مجبوری ہے، مجبوری معاف ہے، غم کا موقع ہے، اس وقت لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر ایسی مجبوری نہیں ہوتی، غم کا موقع نہیں ہوتا، یہ عورت جو پردے میں رہنے والی تھی کبھی پردے سے باہر نہیں ہوتی۔ لکشمن جی دیور ہیں، سیتا جی بھابھی ہیں۔ دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کا چہرہ دیکھے ہو، کیسی ہیں، کالی ہیں یا گوری ہیں؟ تو دیور نے کہا وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی۔ راستہ چلتے ہوئے میں نے ساتھ رہتے ہوئے پیر تو دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا۔
لیکن دور اتنا برا ہو چکا، ابھی جو دور ہے اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ عورت گھونگھٹ سے ہی باہر نہیں ہے، آپے سے باہر ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ مسلمانوں کی 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس کا ذمہ دار فیشن ہے۔ اگر وہ دین و دھرم پر قائم رہتی، اس کا ایمان بھی بچتا، اس کی آبرو بھی بچتی۔ انشاءاللہ اپنے سماج کی عورتوں کی آبرو کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ جب آپ گھر میں ڈھول بجائیں گے تو بچے ڈانس کریں گے، قصور ماں باپ کا ہے، الزام بچے پر دینا بیکار ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دعا کرتا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنائے۔ دھیان سے رکھیے گا، 2-3 بات یاد رکھ لیجئے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے بچوں کے حوالے سے۔ جب بچہ آپ کا گھر میں رہے، جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ گھر سے نکل جائے، کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، جو توڑ پھوڑ کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ جب گھر کے اندر رہے، جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ ماں باپ کے جھگڑے کو اگر دیکھے گا تو نگاہ سے گرا دے گا، نہ جوانی میں قدر کرے گا، نہ بڑھاپے میں عزت دے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے بچوں کے حوالے سے، بات بات پر بچے کو مت ماریے، ڈرائیے، دھمکا کر کے کام نکالیے، بات بات پر مت ماریے، آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا۔ جو بچہ بے شرم اور بے حیا ہوگا، نہ وہ اچھا انسان بنے گا، نہ وہ اچھا مسلمان بنے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، بچہ جب گھر کے اندر رہے، آپ اسکرین ٹچ موبائل مت دیکھیے، صندوق میں بند کر دیجیے۔ بچے کا موبائل خود بخود چھوٹ جائے گا، کیونکہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ اور جب بچہ گھر سے نکل جائے تو آپ موبائل میں قرآن سنیے، بیان سنیے، اذان سنیے، چلے گا۔ آپ اپنے بچے کو صرف موبائل سے بچا لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ مقدر کا سکندر ہوگا۔ آپ خوش نصیب باپ ہوں گے کہ آپ کا بچہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، حکیم جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا حکیم ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے حکیم آپ کیسے بنے؟ کہا میرے دوستوں نے جتنا پیسہ شراب میں برباد کیا، میں نے اس سے زیادہ پیسہ چراغ کے تیل میں برباد کیا، اس لیے میں اتنا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کہیں کے نہیں رہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ کہا میں نے نابینا کو دیکھا، وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے، ٹٹولتا ہے پہلے، تو میں نے ہر کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچا، اس لیے میں اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ امام غزالی سے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ کہا جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ میں نے حاصل کیا، علم نے مجھ کو اتنا بڑا کر دیا۔ حسن بصری تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ کہا کہ میں 2 ساتھی سے علم حاصل کرتا تھا، ان کے پاس علم کم تھا، میرے پاس علم زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے میرا رتبہ بڑا کر دیا۔ دھیان سے سنیے گا، رات کا وقت تھا، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ بادشاہ نے دیکھا ہے رات میں خواب کہ منہ کے سارے دانت گر گئے۔ جو کم پڑھا لکھا آدمی تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا خواب اچھا نہیں ہے، یہ جو منہ کے سارے دانت گر گئے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ پورا خاندان آپ کے سامنے ہلاک ہو جائے گا۔ بولا اس منحوس کو جیل میں ڈالو، یہ کون سی خبر سنا رہا نالائق کہیں کا۔ دوسرا آدمی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اس کو بلایا، کہا کہ بتاؤ کہ میرے منہ سے دانت گر گئے، میں نے خواب دیکھا، کیا مطلب؟ کہا حضور خواب بہت اچھا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا پورے خاندان میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ انشاءاللہ پیٹ پر پتھر رکھ کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے خود جاہل رہیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت، بڑا اچھا ماحول ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی
موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں۔